ہم بہت دیر سے ان حضرات کے تأثرات سن رہے تھے جو عمرے کی عظیم الشان عبادت اور عمرے کا عظیم الشان سفر پورا کر کے واپس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد پوری حقیقت معلوم ہوئی۔ یہاں آنے سے پہلے پوری کیفیت اور اس جلسے کی نوعیت میرے علم میں نہیں تھی۔ ہمارے عزیز جناب حافظ ابراہیم نفیس صاحب نے مجھے فون پر دعوت دی اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ حضرات جو عمرے پر تشریف لے گئے تھے ان کے اعزاز میں ایک دعائیہ نشست رکھی گئی ہے۔ وقت کی قلت اور مصروفیت کی وجہ سے میں نے معذرت کرنی چاہی اور میں نے عرض کیا کہ دعا کے لیے تو سب سے زیادہ وہی لوگ بہتر ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں۔ جو عمرہ کر کے آتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا تو ان سے کرانا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اپنی محبت سے بہت اصرار فرمایا تو میں نے ان کا دل رکھ لیا اور میں نے سوچا کہ چلو اس مجلس کے اندر شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اتنی ہی بات میرے سامنے تھی۔ پوری حقیقت کیا ہے اور کیا تفصیل ہے یہاں آنے کے بعد ان حضرات کے تأثرات اور بیانات سے علم میں آئی، اور یہ بات سننے کے بعد، تفصیلات سننے کے بعد میرے ذہن کے اندر وہ حدیث گشت کرنے لگی جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، وفی روایت قال ورجل آتاہ اللہ القرآن، وفی روایت قال ورجل آتاہ اللہ العلم فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رشک دو ہی قسم کے لوگوں پر کیا جانا مناسب ہے۔ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو، لیکن مال دے کر یوں ہی نہ چھوڑ دیا گیا ہو، فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، بلکہ اس کے بعد اسے اس بات کی توفیق بھی دی گئی ہو کہ وہ حق کے راستے میں اپنے مال کو، دولت کو لٹائے۔ اس کو دیکھ کر آدمی رشک کرے، اے کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا، اے کاش کہ مجھے ایسا مال ملا ہوتا، اے کاش کہ مال کے ساتھ مجھے ایسا دل بھی ہوتا۔ دولت بھی ہو، دل بھی ہو۔ دولت ہو، دل نہ ہو، وہ دولت اللہ کے نزدیک باعث عذاب بن جاتی ہے، باعث حسرت اور افسوس بن جاتی ہے۔ اور جسے دولت بھی ہو اور دل بھی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر رشک کیا جانا چاہیے کہ کیا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، کس قدر مال دولت کے ساتھ اللہ نے اس کو دل بھی عطا کیا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا شخص جس کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رجل آتاہ اللہ العلم، وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہو، قرآن کی دولت سے نوازا ہو، حکمتوں کی دولت سے نوازا ہو، اور وہ اپنی زندگی اسی کی تعلیم میں، تعلم میں اور اسی کے مطابق زندگی کرنے میں گزارتا ہو۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو آدمی ہیں
جن کو دیکھ کر رشک کرنا مناسب ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کو دیکھ کر ہم رشک کریں کہ یہ مجھے ملتا تو اچھا تھا، یہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا۔ بلڈنگوں کو دیکھ کر، سونے کو دیکھ کر، چاندی کو دیکھ کر، دولتوں کو دیکھ کر، خزانوں کو دیکھ کر آدمی رشک کرے، رال ٹپکائے، نامناسب بات ہے۔ اگر رشک کیا جا سکتا ہے تو صرف اس دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد جب یہ بیانہ سن رہا تھا تو یہ حدیث میرے دماغ میں گشت کرنے لگی کہ جناب حفیظ اللہ صاحب نے اور ان کی تنظیم خدام العلماء نے علماء کی خدمت میں اپنے مال کو، دولت کو لٹانے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف حضرات علماء کرام ہیں جو اپنے علم کو اور حکمت کو، قرآن و حدیث کے علوم کو بکھیرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کو دیکھ کر رشک کریں۔ اگر کوئی چیز رشک کے قابل ہے تو یہی دو چیزیں ہیں۔ اس موقع پر جو تاثرات سامنے آئے بڑے بہترین تاثرات تھے۔ جناب مولانا عزیر صاحب نے، جناب مولانا حبیب اللہ صاحب نے اور دیگر حضرات نے وہاں کے حالات اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں جو تبصرے کیے، اس سے دل خوش ہوا اور معلوم ہوا کہ بہت اخلاص کے ساتھ کام کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ثمرہ اور پھل ظاہر فرمایا۔ جب اچھا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے ثمرات اور برکات اس کے ظاہر فرماتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکتوں کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہر کام کے اندر ہے۔ بہرحال بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ خدام العلماء کی جانب سے حضرات علماء کرام کی خدمت کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ علماء کی خدمت بہت اونچا کام ہے، اور ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس زمانے کے اندر حضرات علماء کی قدر و منزلت آسمان کو چھوتی تھی۔ ان کو بلندیوں پر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے ہر آدمی کے دل میں ان کی عظمت اور محبت اور عقیدت موجود تھی۔ اس لیے کہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا کوئی بدل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے جو لوگ اس سے مالا مال ہوتے ہیں ان کا مقام بڑھ جاتا ہے اور انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک طویل زمانے تک الحمدللہ اس امت کے اندر حضرات علماء کی قدر منزلت بہت ہی بلند درجے پر پہنچی ہوئی تھی، اور اسی لیے تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ علم کی قدر میں لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ صرف ایک دو واقعات سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ مشہور بادشاہ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان حضرت عطا ابن ابی رباح جو بہت بڑے تابعی تھے، ان کی خدمت میں جاتے ہیں ان کے گھر پر، اور یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عطا ابن ابی رباح بہت بڑے امام تھے، تابعی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ ایک زمانے تک کسی کے غلام تھے، صورت اور شکل کے اعتبار سے نہایت بھونڈے تھے، رنگ کالا تھا، کالے کلوٹے بھونڈے آدمی، لیکن علم کا پہاڑ، بڑے بڑے اساتین علم، اساتذہ علم ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے تھے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان کی خدمت میں عبد الملک بن مروان ملاقات کے لیے اور مشورے کے لیے آتے ہیں۔
جب آتے ہیں تو عطا ابن ابی رباح کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں مشغول ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عطا ابن ابی رباح نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا۔ بادشاہ نے کہا کچھ ضروری مسائل کے لیے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ تو عطا ابن ابی رباح نے فرمایا کہ آپ بے وقت آ گئے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضور آپ بے وقت آ گئے ہیں، یہ وقت تو میری انتہائی مصروفیت اور مشغولی کا ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ اسی وقت وہ چیزیں مجھ کو نمٹانا ہے، لیکن آپ تشریف لائے ہیں تو تشریف رکھیے، آپ کی باتیں سنتا رہوں گا، لیکن اپنا کام کرتے کرتے آپ کو جواب دیتا جاؤں گا۔ آج ہے کوئی اس کی ہمت کرنے والا؟ علم اس آسمان کو چھویا ہوا تھا، ایسی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا کہ بادشاہ کو ایک عالم یہ کہہ سکتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ بے وقت میرے پاس میں آ گئے۔ اللہ اکبر! لیکن بادشاہ نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عطا ابن ابی رباح ایسا بیٹھے اور بادشاہ ادھر بیٹھا، وہ سوال کرتے تھے اور یہ جواب دیتے جاتے تھے۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے رخصت چاہی۔ عطا ابن ابی رباح نے اٹھ کر مشایعت کی، دروازے تک لے جا کے ان کو چھوڑا۔ بادشاہ باہر نکل گئے۔ باہر نکلنے کے بعد 2 شہزادے بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت۔ عطا ابن ابی رباح نے باہر نکلنے کے بعد اپنے دونوں صاحبزادوں سے، شہزادوں سے کہا، بیٹا تم دونوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، لا تنیا فی العلم، علم کے سلسلے میں کبھی غفلت نہ کرنا، علم کے سلسلے میں کبھی بھی تکاسل و تغافل نہ کرنا، علم حاصل کرنا۔ اس لیے کہ میں نے آج دیکھ لیا ہے ایک کالے کلوٹے غلام کے سامنے تمہارے باپ کی حکومت اور عمارت کیسے پامال ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! عجیب جملے استعمال کیے اس نے۔ بھائیو، یہ مقام تھا اس زمانے کے اندر علماء کا۔ دوسرا واقعہ یہ عرض کرتا ہوں خدمت کے سلسلے میں، یہ تو قدر و منزلت کی بات بتائی۔ دوسرا واقعہ مامون الرشید بادشاہ کا، اور اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم اور فاضل اور محدث اور فقیہ کا ہے، جن کا نام تھا حضرت نضر بن شمیل رحمہ اللہ۔ بادشاہ کی خدمت میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی۔ بادشاہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی مامون الرشید بادشاہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، ہارون الرشید بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ معلوم ہو کہ ہارون الرشید بہت بڑے عالم تھے اور سفیان ثوری کے ساتھی تھے۔ وہ سفیان ثوری جو اماموں میں سے ایک امام ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ میں دونوں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے۔ مامون الرشید بھی ایسے ہی بہت بڑے عالم تھے۔ نضر بن شمیل اور ان کے درمیان میں بہت سارے مذاکرات ہوتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، علمی گفتگو ہوتی تھی۔ ایک بار بادشاہ نے ایک حدیث سنائی، اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا، وہ لفظ تھا سداد۔ سداد لفظ کو بادشاہ نے سداد پڑھ دیا۔ تو حضرت نضر بن شمیل نے کہا کہ حضور یہاں لفظ سداد ہے، سداد نہیں ہے۔ بادشاہ ایک دم طیش میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں؟ آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں؟ تو حضرت نضر بن شمیل نے بڑا بہترین جواب دیا، فی البدی۔ انہوں نے کہا، حضور میں آپ کی غلطی نہیں، آپ کو جنہوں نے غلط پڑھایا ہے ان کی غلطی نکال رہا ہوں۔ ادب کا ادب بھی رہ گیا، بات بھی پہنچ گئی، بادشاہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد بات چیت ختم ہونے کے بعد اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ کاپی لاؤ، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، دوات لاؤ۔ پہلے زمانے میں قلم دوات الگ ہوتے تھے، اب تو قلم تو دوات میں، دوات تو قلم ہی میں ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو الگ الگ دوات الگ آتی تھی، ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے۔ تو لایا گیا تو بادشاہ نے جو ہے ایک پرچی کے اوپر کچھ لکھا، اس کے بعد اس کو بند کیا، مہر لگائی اپنے دستخط کے ساتھ، اور نضر بن شمیل کو دیا اور کہا کہ ہمارے خزانچی کے پاس اس کو لے کے جائیے۔ خیر وہاں سے اٹھ کر علامہ نضر بن شمیل خزانچی کے پاس میں گئے
خزانچی نے ان کو ادب سے ایک طرف بٹھایا، اس کے بعد میں خط پڑھا بادشاہ کا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان کو 1000 اشرفیاں دی جائیں گی، 1000 اشرفیاں، وہ کئی لاکھ روپے ہو جائیں گے آج کے لحاظ سے، لاکھوں روپے۔ تو وہ ان کو بٹھا کر اندر گیا، جا کر ایک تھیلی لے کے آیا 1000 اشرفیوں کی، اور ان کو دیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا کارنامہ ہے کہ بادشاہ نے خوش ہو کر آپ کو لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ایسی ایسی بات ہوئی تھی، ایک جگہ بادشاہ کی غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایسا کہا، پھر انہوں نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، اس کے اوپر انہوں نے کہا۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد میں کہا تشریف رکھیے، ابھی آتا ہوں۔ پھر اندر گیا، جانے کے بعد 500 اشرفیوں کی تھیلی لایا اور کہنے لگا وہ بادشاہ کی طرف سے ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ یعنی علم کی قدر دیکھیے کہ ایک لفظ کی اصلاح پر سداد کو سداد پڑھ دیا اور اس کی اصلاح فرمائی، تو اتنا بڑا جو ہے انعام کو دیا جا رہا ہے۔ یہ قدر منزلت اس زمانے کے اندر لوگوں کے درمیان، بادشاہوں کے درمیان میں موجود تھی۔ آج اس دور کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ایک طویل زمانے سے علماء کی قدر منزلت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے امام ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، علوم پڑھاتے ہیں، لیکن ان کی قدر و منزلت بالکل نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ خدام العلماء کی تنظیم اس بات کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح پہلی اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اسی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرا آدمی جس پر رشک کرنا چاہیے وہ ہے علماء۔ ایک ان پر رشک کرو جن کو اللہ نے مال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرے ان لوگوں کو دیکھ کر رشک کرو جن کو اللہ نے علم دیا۔ اس کی روشنی میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو علماء حضرات ہیں ان کو دیکھ کر رشک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، مالدار لوگ علماء سے استفادہ کریں، اور علماء حضرات جو ان کی طرف سے جو بھی ہو لیکن وہ نظر نہ رکھیں۔ عالم کی شان یہ ہوتی ہے وہ مال پر کسی کی نگاہ نہیں ڈالتا، وہ حرص اور طمع کی برائیوں سے اور خبائث سے، رذائل سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی حرص نہیں ہوتی، نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے دیں، یہ مجھے دیں، یہ مجھے دیں۔ اگر یہ دل میں رہتا ہے تو اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی کوئی حرص نہیں، کوئی ہوس نہیں، وہ تو اپنے علم کو پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں، تبلیغ دین میں، ان چیزوں کے اندر منہمک ہوتا ہے، اور اس کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ بس بھائی میں تو علم کو پھیلاتا رہوں اور اسی کے مطابق جیتا رہوں اور دوسروں کو اس کے مطابق جلانے اور اسی کے مطابق رہنے کی تعلیم دیتا رہوں۔ اس کی زندگی تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف سے جو ہے ایسے حضرات جن کو اللہ نے مال دیا وہ علماء کو دیکھ کر رشک کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء سے استفادہ کریں، یعنی علم حاصل کریں، دین حاصل کریں، اور اپنے قلوب کی اصلاح کے لیے، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے حضرات مشائخ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اپنی اصلاح کریں، اپنا دل و دماغ سب اس طرح بنانے کی کوشش کریں جیسے کہ اللہ چاہتے ہیں۔ ادھر سے یہ بات ہو اور ادھر سے یہ بات ہو، دین اور یہ مال دونوں مل کر دنیا کے اندر ایک عجیب رونق پیدا کر دیتے ہیں۔ علم کے ساتھ ان کا مال مل گیا اور ان کے مال کے ساتھ ان کا علم مل گیا، اور ان دونوں چیزوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلتی چلی گئی، دین کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ یہ بات ہونی چاہیے۔ بہت سارے مالداروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء کی خدمت کرنے کے باوجود علماء سے استفادہ نہیں کرتے،
اس لیے میں نے خاص طور پر یہ عرض کیا علماء سے ان کو استفادہ کرنا چاہیے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے، جیسے بادشاہ لوگ بھی اس زمانے میں آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، اور صرف اسی لیے اسی نیت سے جائیں کہ میں ان سے علم کی روشنی حاصل کروں، میں ان کے قلوب سے خدا کی محبت اپنے قلب کے اندر داخل کر لوں، اللہ کے اس تعلق کو جو اللہ نے ان کے دلوں کو عطا کیا ہے اس سے میرے دل کو میں لبریز کر لوں، میں اس کے لیے ان کی خدمت میں جایا کروں، ادب کے ساتھ بیٹھا کروں، ان کی باتیں سنا کروں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کروں جیسے کہ ایک شاگرد کا ہوتا ہے، ایک ایسے آدمی کا ہوتا ہے جو مرید اور مسترشد کا ہوتا ہے۔ اس طریقے پر تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال بہت ہی خوشی اور مسرت کی اس گھڑی میں یہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور جناب حفیظ اللہ شاہ صاحب کی اور اسی طرح جو ہے دوسرے حضرات کی گفتگو سننے اور ان حضرات کے عزائم اور مقاصد کو سننے، یہ بھی اللہ نے توفیق دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو، مقاصد کو بروئے کار لانے میں ان کی مدد فرمائے، اور 100% اللہ ان کے عزائم و مقاصد میں ان کو کامیاب فرمائے، اور جو حضرات عمرے کے لیے جا کر تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمروں کو قبول فرمائے، بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے علم کی روشنی کو دنیا میں اللہ پھیلائے، اور اس کے برکات و ثمرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔